بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچپن میں ہم نے کوئی ایسی کہانی ضرور سنی ہوتی ہے جو غیر معمولی ہونے کی وجہ سے ہمیں ساری عمر یاد رہتی ہے اور کبھی نہیں بھولتی، جسے ہم بھلانا بھی چاہیں تو زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی لمحہ ہمیں اسی کہانی کی یاد دلا دیتا ہے۔ تو دوستو، مجھے ایک کہانی یاد ہے جو میرے ابو نے مجھے سنائی تھی۔ جنات کے واقعات بہت دلچسپ ہوتے ہیں اور اپنی اسی خصوصیت کی وجہ سے ہمیشہ ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔ آئیے انہی کی زبانی یہ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں لڑکپن میں تھا۔ پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں کسی اچھی نوکری کی تلاش میں دن گزار رہا تھا۔ اس وقت دنیا نے ترقی کی دوڑ میں اتنا آگے کا سفر طے نہیں کیا تھا۔ لوگ موبائل اور دوسری کمپیوٹرائز چیزوں سے دور زندگی کافی پرسکون گزار رہے تھے۔ بجلی کئی علاقوں میں موجود نہیں تھی اور ہمارا گاؤں بھی انہی علاقوں میں سے ایک تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ مزاج اور ملنسار تھے۔ برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ ان لوگوں کے دل کسی بھی قسم کے بغض اور حسد سے پاک تھے۔ وہ لوگ سادہ لباس اور سادہ غذا کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے ان کی صحت بھی قابل رشک تھی۔ میرے گھر میں دادا، دادی، میری والدہ اور مجھ سمیت کل 4 افراد رہتے تھے۔ ایک بہن سمینا شادی شدہ تھی جو 2 بچوں کی ماں تھی اور کبھی کبھار ہی میں کے آتی تھی۔ میرے والدین کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں لوگ سوشل میڈیا کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ ان کی زندگیاں ایک دوسرے کے گرد ہی گھومتی تھی۔ میرے دادا کی گاؤں کے لوگوں سے خوب دال گلتی تھی۔ شام کو کبھی ان کی دوستوں کے ساتھ بیٹھک سجتی تو کبھی شاعری، کبھی قصے کہانیاں اور لطیفے محفل کو 4 چاند لگا دیتے اور شام کو بڑی مشکل سے محفل برخاست کی جاتی۔ چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو پورا پنڈ مل کر انجوائے کرتا۔ خیر، میں نے نوکری کی تلاش شروع کی تو تقریباً ہر ہفتے میں شہر کا چکر لگاتا اور مختلف دفاتر کی خاک چھانتا، مگر کئی لوگ تو مجھے دیہاتی اور چہرے سے جھلکتی سادگی کو دیکھ کر ہی واپسی کی راہ دکھا دیتے اور کبھی میرٹ پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا۔ دادا اور ان کے کچھ دوستوں نے مجھے خوب سمجھایا کہ پرائی نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی زمینوں پر کام کرو، مگر مجھ پر چونکہ شہر کی روشنیاں اپنا اثر دکھا چکی تھیں، سو میں کسی طور نہیں مانا تو سب نے سمجھانا بھی چھوڑ دیا۔ اس روز بھی میں صبح کے وقت تیار ہو کر شہر جانے کے لیے نکلا۔ گاؤں میں کسی سواری کا نام و نشان نہیں تھا۔ گاؤں سے باہر نکل کر شہر جانے والی سڑک تک پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ سو اس وقت بھی میں خراما چل رہا تھا کہ مجھے راستے میں اپنا دوست عادل مل گیا۔ ارے محسن، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو کر بولا۔ اسے دیکھ کر کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور ہم دونوں ایک ساتھ اسکول میں پڑھ چکے تھے۔ میں شہر جا رہا ہوں، تمہیں تو معلوم ہے کہ تمہارا یہ محنتی دوست کچھ کرنے کی لگن میں روز ہی شہر کی خاک چھان رہا ہے، مگر ان بدقسمت شہریوں کو میرے ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے بڑے تفصیل سے جواب دیا تو عادل بھی ہنس پڑا۔ تم کہاں چلے؟ میں نے عادل سے پوچھا تو وہ بولا، تمہیں تو معلوم ہے کہ میرے دادا پچھلے ہفتے شہر میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا کر دوا لائے تھے۔ ان کی دوا سے انہیں کافی آرام آیا، مگر اب دوا ختم ہو گئی تو میں لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اوہ، تم خوامخواہ اتنا طویل سفر کرو گے، لاؤ نسخہ مجھے دے دو، میں واپسی میں لیتا آؤں گا۔ میں نے اپنی خدمات پیش کی تو وہ فوراً انکار کرتے ہوئے سر ہلانے لگا اور بولا، نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں تو معلوم ہے کہ اگر آج شہر جانے کا یہ قیمتی موقع ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں پتہ نہیں کب نصیب ہو۔ میرے دادا کوئی تمہارے دادا جیسے فراخ دل تھوڑی ہیں جو روز روز مجھے شہر جانے کی اجازت دیں گے۔ اس نے آخر میں رونے والا منہ بنایا تو میں ہنس دیا۔ اچھا بابا، چلو ساتھ ہی چلتے ہیں، میں نے کہا اور ہم دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جا کر جنگلی علاقہ شروع ہوتا تھا جو کہ شہر جانے والی سڑک کے لیے ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، اور دادا کے منع کرنے کے باوجود میں ہر بار ہی جلدی شہر پہنچنے کے چکر میں اسی راستے سے چلا جاتا تھا۔ عادل مجھے اس طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں رک گیا اور مجھے
आड़े हाथों लिया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस जंगल में जंगली खतरनाक जानवर रहते हैं और शेर चीते खुले आम फिरते हैं। इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। जो डर गया वो मर गया। बहादुर बनो और मेरे साथ चलो। मैंने हंसते हुए कहा तो आदिल बोला, बेटा शेर सामने आया तो तुम्हारी सारी बहादुरी उड़न छू हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि रास्ता बदलो और दाएं जानिब पगडंडी से गुजरकर फूलों वाले रास्ते से निकलते हैं। आदिल का मजबूत लहजा देखकर मैंने मजीद बहस करने के बजाय अपना इरादा बदला, मगर उसकी अगली बात मानना मेरे बस से बाहर था। फूलों वाले रास्ते का नाम सुनकर ही मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई थी। क्या तुम नहीं जानते कि फूलों वाले रास्ते पर जिन्नात का कब्जा है और सालों पहले महरोश नामी आदमी के कातिल को मारने के लिए वो इस जगह पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं वहां जाने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने एक अरसे से मशहूर इस रास्ते की कहानी सुनाकर आदिल को साफ मना करते हुए कहा तो वो हंस पड़ा। बेवकूफ आदमी, इस रास्ते से मैं कई बार गुजरा हूँ, मुझे कभी कुछ महसूस ना हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी सच्ची है, सालों से सुनी सुनाई चली आ रही है। आदिल के कहने पर मैं सोच में पड़ गया। बात तो तुम्हारी ठीक है, तीसरा रास्ता वैसे भी काफी तवील है, मुझे ही बहादुर बनना पड़ेगा। चलो यहीं से चल लेते हैं। मैंने हतमी अंदाज में कहकर बात ही खत्म कर दी। ये रास्ता यूं ही फूलों वाले रास्ते के नाम से मशहूर नहीं था, गो के हमारा पूरा गांव ही बेहद हरा भरा था, मगर ये रास्ता बहुत महकता हुआ था और बड़े प्यारे गुलाब खिले हुए थे, जो देखने में ना सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि उन्हें देखकर अंदर तक शर्सारी और ताजगी फैल जाती थी। इंसान खुद को तरोताजा और चुस्त महसूस करने लगता था। खौफ का तो दूर दूर तक नामो निशान न था। आदिल ने खुश होकर जताने वाले अंदाज में मुझे देखा था। मान गया हूँ कि बहुत अक्लमंद हो तुम, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हम दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते अपना सफर तय करते रहे। उस दिन सुबह सवेरे आदिल का मिलना मेरे लिए मुबारक साबित हुआ था और मुझे बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी। मुझे बहुत खुशी हुई और वापसी के वक्त मैंने फूलों वाले रास्ते का इंतखाब किया। मेरा डर तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। खैर घर पहुंचा तो ये खबर सुनकर दादा दादी बहुत खुश हुए। हालांकि वो मेरी नौकरी करने के हक में नहीं थे, मगर इस वक्त वो मेरी खुशी में खुश थे और कुछ कहकर मेरी खुशी खराब नहीं करना चाहते थे। अगले रोज मैं सुबह को बहुत जल्द ऑफिस पहुंचना चाहता था, सो मैंने सोचा क्यों ना दादा अब्बू की साइकिल ले ली जाए, ताकि पहले रोज वक्त पर भी पहुंच जाऊंगा और ऑफिस में नई साइकिल से अच्छा तासुर भी पड़ेगा। पुराना दौर था, लोग छोटी चीजों में बड़ी खुशियां तलाश कर लेते थे। मैंने दादा से इजाजत ली और उनकी साइकिल पर रवाना हो गया। मैं फूलों वाले रास्ते से गुजर रहा था कि एक 7-8 साल का बच्चा जो स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए था, अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे रुकने के लिए कहने लगा, रुक जाइए भैया। मैंने अचानक ब्रेक लगाई कि कहीं खुदा न खास्ता उसे कोई नुकसान न पहुंच जाए। भैया मुझे अपनी साइकिल पर रोड तक छोड़ दे प्लीज, मैंने स्कूल जाना है। उस बच्चे ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा तो मुझे इनकार करना मुनासिब न लगा और मैंने उसके बैठने के लिए साइकिल रोक दी। इर्द गिर्द के ताज़ा खिलते फूलों की महक सांसों को ताजगी बख्श रही थी। ऊपर दरख्तों पर चिड़ियों की चहकार बहुत भली मालूम होती थी। वो बच्चा एक ही जिस्म में साइकिल की पिछली सीट पर सवार हो गया। मैं जूं जूं उस रास्ते से निकला, साइकिल का वजन बढ़ता चला गया। पहले तो मैं यही समझा कि मेरा वहम है, मगर फिर मेरे औसान खता हो गए और मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मुझे याद आया कि दादा ने मुझे इस रास्ते से गुजरने से सख्ती से मना किया था। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। साइकिल का वजन इतना भारी हो गया था कि मेरे लिए पैडल घुमाना मुश्किल हो गया। जोर लगाने की वजह से पाँव में दर्द महसूस होने लगा था। आखिरकार मैंने अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके सवाल कर ही डाला, कौन हो तुम? डर की वजह से मेरी जबान से बड़ी मुश्किल से अल्फाज निकले थे। आपको क्या लगता है कि मैं कौन हो सकता हूँ? वो हंसते हुए बेहद शरारती अंदाज में बोला था। मैंने उसकी जानिब देखा तो उसकी आंखों में ऐसी चमक थी
جیسے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی ہیں۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جن کا بچہ ہے اور اس وقت مجھے تنگ کرنے کے ارادے میں ہے۔ اترو میری سائیکل سے، میں نے غصے سے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ مجھ پر یہ بھرم نہیں چلے گا، میں کہتا ہوں اترو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں نے غصے سے کہا تو وہ اسی انداز میں بولا، ابھی تو اتر رہا ہوں دوست، مگر پھر ملیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ مسافہ کرنے کے لیے میری جانب بڑھایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ کسی طرح اس بلا سے پیچھا بھی تو چھڑوانا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ کو چھوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کے ہاتھ کی گرمائش سے مجھے اپنا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے واپس کھینچا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ چلتا ہوں، مگر امید ہے کہ ہم پھر ملیں گے، وہ کہہ کر سائیکل سے اترا اور چلنے لگا۔ میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی اور میں نے وہاں سے دوڑ لگانے میں ہی عافیت جانی اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے بچپن سے سن رکھا تھا کہ پراسرار واقعات میں پیچھے پلٹ کر دیکھنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ دن میرا بے حد پریشان گزرا تھا اور میں جلد آفس سے چھٹی لے کر دوسرے راستے سے گھر پہنچ گیا۔ دادی مجھے دیکھ کر سمجھ گئیں کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، میرا پتر ایسے کیوں نڈھال ہو کر لیٹ گیا ہے؟ دادی نے میرے قریب آ کر میرے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو دل تو چاہا کہ انہیں صبح والا سارا واقعہ سنا دوں، مگر پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، میں خاموش ہی رہا۔ میرے پتر کو تو بخار ہے، چل جلدی اٹھ، میں حکیم صاحب سے تجھے دوا دلا کر لاتی ہوں۔ دادی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا تو میں نے نرمی سے ان کا ہاتھ ہٹایا اور ہنس کر خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ دادی، میں اب چھوٹا بچہ تھوڑی ہوں جو آپ مجھے دوا دلانے اپنے ساتھ لے کر جائیں گی، میں خود چلا جاؤں گا۔ میری بات سن کر دادی ناراض ہو گئیں اور میرے بخار کا لحاظ کیے بغیر مجھے ایک دھپ لگا کر بولیں، ذرا قد کیا نکال لیا، دادی کے ساتھ چلتے ہوئے شرم آنے لگی ہے؟ بے شرم نہ ہو تو آنے دو تمہارے دادا کو، بتاتی ہوں سب۔ بھول گیا وہ دن جب دادی کی انگلی پکڑ کر روتے ہوئے اسکول جاتا تھا؟ دادی نے اپنے تئیں مجھے آئینہ دکھایا، مگر میں بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ میں نے کب دادا ابو کو منع کیا ہے؟ ان کا اپنا گھر ہے، جب جی چاہیں آئیں، اس گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے، میں نے ہنس کر کہا تو دادی غصہ دکھاتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تیرا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکے، ان کے غصے میں بھی ایسا پیار چھپا تھا کہ کبھی مجھے اور سمینہ کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دادا گھر آئے تو دادی کھانا بنا رہی تھی۔ وہ ان کے پاس ہی مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھ کر ہاتھ گرم کرنے لگے۔ دادی بولنا شروع ہوئی، ساتھ ساتھ میری شکایتیں بھی لگا رہی تھی۔ وہ دن بھر کی رودات شوہر کو نہ سنا دیتی تو انہیں سکون نہیں ملتا تھا، اور دادا بھی اتنے غور سے ان کی ساری باتیں سنتے اور ان پر رد عمل ظاہر کرتے جیسے اس وقت یہی دنیا کا سب سے اہم کام ہو۔ بلکہ میں تو اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ یہی ان کی 50 سالہ کامیاب شادی شدہ زندگی کا راز تھا۔ خیر، دادی بڑے راز بھرے انداز میں دادا سے کچھ کہنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ برابر ہی کمرے میں مجھے ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، عنایت ضرور کوئی بات چھپا رہا ہے۔ بچپن سے میرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، اس کا ہر رنگ پہچانتی ہوں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ ہی پوچھ گچھ کر کے دیکھ لیں، مجھے تو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کھانا کھا کر دادا میرے پاس آ کر مجھے سوپ پلانے لگے تو دادی جان بوجھ کر ہمیں تنہائی دینے کے لیے کچن میں ہی کام کرنے میں مصروف رہیں۔ بتا پتر، کیا پریشانی ہے؟ صبح کو تو بھلا چنگا گھر سے نکلا تھا، اچانک سے تیز بخار کیسے چڑھ گیا؟ دادا نے تفتیش شروع کی۔ دادا جان، پہلے بتائیے، ڈانٹیں گے تو نہیں؟ میں دادا کو بتانا بھی چاہ رہا تھا اور ساتھ ہی دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ پھولوں والے راستے سے گزرنے پر ناراضگی کا اظہار نہ کرے۔ دادا نے پیار سے یقین دہانی کرائی کہ اس وقت وہ صرف میری پریشانی کی وجہ سننا چاہتے ہیں، تو میں نے صبح والا پورا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ میری پوری بات سن کر دادا پریشان ہو کر سوچ میں پڑ گئے تھے اور کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ تم اپنی دادی سے اس بات کا ذکر نہیں کرو گے، وہ پریشان ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ شہر بھی نہ بھیجے۔
سمجھ گئے؟ دادا نے مجھے خبردار کیا تو میں نے ان کی بات ماننے کا وعدہ کیا۔ میں اب اس راستے سے کبھی نہیں گزروں گا دادا، میں نے کسی چھوٹے بچے کی طرح ڈرتے ہوئے کہا۔ تو دادا بولے، ٹھیک ہے، مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کل کو گاؤں کا کوئی دوسرا شخص وہاں سے گزرا تو وہ اسی طرح اسے بھی تنگ کریں گے، مجھے ضرور کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ دادا نے اٹل انداز میں کہا تو میرا دل دہل گیا۔ نہیں دادا جان، آپ کوئی رسک نہیں لیں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان پہنچے۔ میں جذباتی انداز میں بولا تو دادا مجھے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولے، یہ رسک تو لینا پڑے گا عنایت، تم نہیں جانتے، مگر میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے اور ان جنات کی فطرت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، اس راستے کی حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ میرا دوست مہروش اسی جگہ قتل کیا گیا تھا، مہروش کے ساتھ جنات تھے، یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جنات سے باتیں کرتا تھا اور ان کا گہرا دوست تھا، مگر مجھے یہ سب باتیں حقیقت سے دور لگتی تھی۔ تبھی ساری باتیں جاننے کے باوجود میں اس قصے سے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا۔ اس کے دوست جنات مہروش کے قاتل سے بدلہ لینے کے لیے اس راستے پر پہرا دیے کھڑے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایک روز ان کے دوست کا قاتل اس راستے سے ضرور گزرے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کیسے جانتے ہیں دادا؟ میرے سوال پر دادا نے چہرہ جھکا لیا۔ ہر بات کا جواب ضروری نہیں ہوتا عنایت، جو میں تمہیں بتا سکتا تھا بتا دیا، اس سے زیادہ کی مجھ سے امید نہ رکھو۔ یہ سن کر میں نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور کوئی سوال کرنے سے گریز کیا۔ یہ راز بھی مجھ پر آج پہلی بار کھلا تھا کہ مہروش نامی شخص دادا کا دوست تھا۔ مجھے حیرت ضرور ہوئی تھی مگر میں نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ دادا مزید بولے، میں وہ بدنصیب دوست ہوں جو ایک مقدمہ درج نہ کرا سکا۔ کیوں دادا؟ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں تھا؟ میں کہے بغیر نہ رہ سکا۔ دادا ایک ٹھنڈی سانس بھر کر بولے، اس کی وجہ وہ وعدہ ہے جو ایک روز مہروش نے مجھ سے کیا تھا۔ کیسا وعدہ دادا؟ میرے لہجے میں تجسس اتر آیا۔ مہروش کے بابا پر جائیداد کا مقدمہ تھا، کئی سال اور زندگیاں اس مقدمے کی زد میں آ کر متاثر ہو چکی تھی۔ اس کے بابا نے دن اور رات کا فرق بھلا کر اور اپنے بچوں کو یتیموں جیسی زندگی دے کر یہ مقدمہ لڑا تھا اور زندگی کی ہر خوشی سے منہ موڑ کر آخرکار یہ مقدمہ جیت ہی لیا تھا۔ وہ شاید اپنے بچوں کو زمین کے ٹکڑے دینے کے لیے ہی جی رہا تھا، کیونکہ مقدمہ جیتنے کے 2 ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مہروش اور اس کے بھائیوں نے بے شک زمین اور دولت حاصل کر لی تھی، مگر ان کی زندگی میں باپ کی کمی کا جو خلا تھا وہ کبھی پر نہ ہو سکا تھا۔ جب بھی وہ میرے پاس بیٹھتا دکھی دل کے ساتھ یہی ذکر کرتا کہ انسان دولت کی جنگ میں کبھی اپنوں کا ساتھ نہ چھوڑے۔ دولت پھر مل جاتی ہے مگر اپنوں کے ساتھ گزارنے والا وقت کہیں اور کٹ جائے تو انسان ساری عمر بھی اس وقت کو دوبارہ حاصل کرنا چاہے تو کسی صورت گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ ایک روز اسی طرح دل برداشتہ ہو کر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کبھی زندگی میں مقدمے کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی کا وقت داؤ پر نہ لگاؤں، حتیٰ کہ مجھے اپنا بڑے سے بڑا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور شاید قدرت کو میرا یہی امتحان لینا تھا کہ مہروش کے باپ کے مخالفین مقدمہ ہارنے کے بعد بظاہر سکون سے بیٹھ گئے، مگر انہوں نے نسل در نسل چلتی دشمنی کو دل سے نہیں نکالا تھا اور مہروش کا قتل اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ دادا نے پورا قصہ سنا کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تو میں نے تسلی آمیز انداز میں ان کا کندھا تھپتھپایا۔ تم کچھ دیر آرام کرو، میں حکیم جی سے کہہ کر تمہارے لیے دوا لے آیا تھا، تمہاری دادی ابھی تمہیں دیتی ہیں۔ دادا اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، ہنستے مسکراتے اور سب سے محبت کرنے والے۔ میرے پیارے دادا دل میں اتنا بوجھ لیے زندگی گزار رہے تھے، یہ میں نے اس روز جانا تھا۔ مجھے ان کے دوست کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ جس واقعے کو میں اتنا معمولی اور من گھڑت سمجھتا تھا اس کی سچائی آج مجھے معلوم ہو گئی تھی اور میں اپنے خیالات پر شرمندہ بھی تھا۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں نیند میں چلا گیا۔ اگلے 2 روز گھر پر گزار کر تیسرے روز صبح کے وقت دادا نے مجھے جلدی جگایا اور خاص ہدایت کی کہ آج مجھے شہر جاتے ہوئے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ تو اس طرح سمجھا رہے ہیں جیسے عنایت آج پہلی بار شہر جانے کے لیے نکل رہا ہے۔ دادی نے تنک کر آ کر کہا تو دادا خاموش ہی رہے۔ خیر، میں دادی کے ہاتھ کے بنے دیسی گھی کے پراٹھے اور گرما گرم چائے پی کر
گھر سے نکل گیا۔ 2 دن بعد گھر سے نکل کر میں خاصا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ صبح کے وقت سائیکل چلانے سے اچھی خاصی ورزش ہو جاتی، جس سے پورا دن پرسکون گزرتا۔ خیر، اس روز میں گھر واپس گیا تو سمینہ کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کے بچے ماموں ماموں پکارتے مجھ سے لپٹ گئے۔ کھانے کے بعد باتیں شروع ہوئیں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ امی ابو کی یادوں، بچپن، لڑکپن، اسکول اور ڈھیر ساری شرارتوں کے قصے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ دادی بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ دادا آج ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، ورنہ ہر روز وہ اس وقت تک لازمی گھر پہنچ جاتے تھے۔ اپنے دادا کو تو دیکھ کہاں رہ گئے ہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ دادی نے مجھے اٹھانا چاہا تو میرے لیے رضائی سے نکلنا مشکل ہو گیا، سو بہانہ بناتے ہوئے بولا، کسی دوست نے کھانے پر روک لیا ہوگا، آ جائیں گے دادی۔ میں کہہ رہی ہوں جا کر دیکھ، چشمہ بھی آج گھر پر ہی بھول گئے ہیں اپنا، انہیں تو اندھیرے میں صحیح طرح راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ دادی نے ان کا چشمہ مجھے پکڑاتے ہوئے باہر کی راہ دکھائی تو مجھے گرم رضائی کو الوداع کہہ کر اٹھنا ہی پڑا۔ سمینہ نے مجھے گرم شال پکڑاتے ہوئے کہا، یہ اوڑھ لو بھائی۔ میں مسکراتے ہوئے شال اوڑھ کر اور لالٹین ہاتھ میں تھام کر گھر سے نکل گیا۔ میں گاؤں کے صاف ستھرے راستے پر لالٹین پکڑے چل رہا تھا اور میرا رخ چاچا اختر کے کھجور کے باغ کی طرف تھا، جہاں بنی چھوٹی سی بیٹھک میں اکثر دادا اور ان کے دوستوں کی محفل لگتی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا، وہاں پڑا سناٹا اور گیٹ پر پڑا تالا دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں وہاں سے پلٹنے لگا تھا کہ میرا پاؤں کسی چیز سے الجھا اور میں لڑکھڑا گیا۔ اگلے ہی پل لالٹین میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرنے کی وجہ سے وہ بجھ چکی تھی۔ میں کچھ دیر تک گمسم کھڑا رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ آخرکار میں نے چاند کی روشنی میں ہی چلنے کا فیصلہ کیا اور بجھی ہوئی لالٹین کو اٹھا کر ہاتھ میں پکڑے آگے بڑھنے لگا۔ میں گاؤں کے راستوں سے اچھی طرح مانوس تھا، سو مجھے چلنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف دیکھنے کے بعد میں سخت مایوس ہو کر واپس پلٹا ہی تھا کہ مجھے دادا ابو پھولوں والے راستے کی طرف سے آتے دکھائی دیے۔ میں ان کی شبیہ اور قدموں کی آواز سے انہیں پہچان چکا تھا۔ دادا ابو، آپ اتنی دیر تک کہاں تھے اور کیا میں آپ سے وجہ جان سکتا ہوں؟ دادی جان آپ کے لیے بے حد پریشان ہیں۔ میں نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا تو دادا تھوڑے خفا لہجے میں بولے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری جاسوسی کرنے کے لیے نکل پڑو؟ دادی نے بھیجا تھا، اور کون بھیجے گا بھلا؟ میں جھلا کر بولا تو دادا کو بھی غصہ آ گیا۔ بس آئندہ اس طرح اخباری نمائندہ بن کر میرے پیچھے مت آنا، میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں جو گم ہو جاؤں گا۔ اسی نوک جھوک میں ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ گھر آ کر دادی نے دادا کی وہ خبر لی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ دادا آئندہ ایسی غلطی دوبارہ دہرائیں گے۔ اس وقت تک سمینہ بھی سو چکی تھی، سو میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے روز میں معمول کے مطابق صبح جلدی اٹھ کر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ سمینہ کے بچوں تسمیہ اور دلشاد کی وجہ سے گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ آج کام پر جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر جانا بھی ضروری تھا۔ میں سمینہ کو آج رات بھی رکنے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا۔ پچھلی رات ہماری بہت سی باتیں ادھوری ہی رہ گئی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ گھر میں بہن کے ہونے کا احساس ہی بہت خوشی دیتا ہے۔ دادا ابو کی سائیکل میں کچھ مسئلہ تھا، میں پیدل ہی گھر سے نکل گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ گاؤں کے باہر سڑک تک جا کر کوئی سواری دیکھ لوں گا۔ اتنا لمبا راستہ اب پیدل ہی طے کرنا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم آگے بڑھ رہا تھا کہ سامنے سے عادل آتا دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہاتھ ہلاتا ہوا مسکرانے لگا۔ کیسا ہے جگری؟ ہاتھ ملانے کے بعد اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لگتا ہے کہ آج پھر تیرا شہر جانے کا چانس لگ گیا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ قہقہہ لگا کر بولا، تجھے تو پتا ہے کہ تیرا بھائی ایسے چانس مس نہیں کرتا۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ میرے پاؤں میں کچھ چبھا تھا۔ میں نے فوراً اپنے جوتے کے نیچے آئی چیز کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی اور نارمل سائز سے کافی بڑی تھی۔ میں نے اٹھا کر ہاتھ میں پکڑا تو اس کی چمک بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ لگتا ہے کہ یہ ایک جادوئی انگوٹھی ہے۔ عادل نے اپنی عقل کے مطابق بات کی تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جادوئی انگوٹھی کا ہمارے گاؤں میں بھلا کیا کام؟ یہ جادوگروں کا گاؤں نہیں ہے میرے دوست، میں نے منہ بنا کر کہا اور ارد گرد نظر دوڑا کر اس کے مالک کو تلاش کرنے لگا۔ میرے دوست، اس کا مالک ادھر کہیں ہوتا
تو یقیناً یہ بیچاری یہاں اس طرح تمہارے قدم چومنے کے لیے راستے میں نہ پڑی ہوتی۔ عادل نے بڑی عقل مندی کی بات کی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ چلو چلتے ہیں، میں اس کو دادا ابو کے حوالے کر دوں گا، وہی اس کو اس کے مالک کے حوالے کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو جانتے بھی ہوں جو اپنی گمشدہ انگوٹھی کے لیے پریشان ہوگا۔ میں نے کہا تو عادل نے میری بات سے اتفاق کیا۔ گڈ آئیڈیا۔ اور ہم دونوں آگے بڑھ کر کچھ دور گئے تھے کہ ہمیں شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ یہاں قریب ہی شیر ہے۔ ہم دونوں سہم گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ شیر اپنا جلوہ دکھا کر ہمیں اپنا لقمہ بناتا، ہم نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ پھولوں والے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نہ بچا تھا، سو ہم نے پھولوں والے راستے پر آ کر لمبے لمبے سانس لیے۔ بھاگنے کی وجہ سے ہماری سانس پھول گئی تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ تمہاری ہی ہمت ہے جو روز اپنی جان داؤ پر لگا کر شہر جاتے ہو۔ آئندہ میری توبہ، دادا کی دوا آج ہی بہت زیادہ مقدار میں لے آؤں گا تاکہ دوبارہ نہ جانا پڑے۔ عادل نے کہا تو میں ہنس پڑا۔ مجھے ڈر نہیں لگا، میں تو بس تمہارا ساتھ دینے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ میں نے بہادر بننے کی ناکام کوشش کی تو عادل ہنستے ہوئے بولا، اسی لیے میرے سے آگے تم تھے۔ ہم دونوں اسی طرح ہنستے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ تھوڑا آگے جا کر دیکھا کہ دو نوجوان آپس میں لڑ رہے تھے۔ میری انگوٹھی تمہارے پاس ہے، مجھے پکا یقین ہے۔ شاباش، میری انگوٹھی واپس کرو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور بہت غصے میں کہہ رہا تھا۔ ہم دونوں آگے بڑھے۔ یہ وہ دور نہیں تھا کہ کسی کی لڑائی ہوتی دیکھ کر خاموش تماشائی بن کر دور کھڑے ہو کر سب دیکھا جاتا۔ ایسے میں لوگ آگے بڑھ کر صلح کروانا پسند کرتے تھے اور لڑائی جھگڑے کو شیطان کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ سو ہم نے بھی آگے بڑھ کر معاملہ نمٹانا چاہا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری انگوٹھی اس نے چرائی ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ نوجوان لڑکا دوسرے کا گریبان چھوڑ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، کیونکہ یہ کل مجھ سے مانگ کر پہن چکا تھا اور اب واپس دینے کا وقت آیا تو اس کی نیت بدل گئی اور میری نیلے نگینے والی انگوٹھی واپس دینے کو تیار نہیں۔ یہ مسئلہ یہ لڑکے حل نہیں کر سکتے۔ ہم آج رات کو اپنے نئے سردار سے بات کریں گے۔ دوسرے لڑکے نے ہمارے سامنے کوئی صفائی دینے کے بجائے بات ہی بدل دی تھی، جسے سن کر ہمیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کون سردار؟ کیا تم کسی دوسرے گاؤں سے ہو؟ یہاں پر تو سردار سسٹم بالکل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ عادل کی بات کا کوئی جواب دیتے، میں نے اپنی مٹھی کھول کر ان کے سامنے کی۔ کیا یہی نیلے نگینے والی انگوٹھی تمہاری ہے جو مجھے راستے میں پڑی ہوئی ملی ہے؟ کیا تم اسی کے لیے لڑ رہے ہو؟ انگوٹھی دیکھ کر وہ نوجوان خوش ہو گیا اور خوشی بھرے انداز میں بولا، بالکل یہی میری انگوٹھی ہے۔ شکریہ میرے دوست، تم نے میری یہ قیمتی انگوٹھی واپس کر کے ہماری 100 سال پرانی دوستی کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ 100 سال! اس بار میرے اور عادل کے منہ سے ایک ساتھ لفظ ادا ہوئے تھے۔ اسی لمحے ہم دونوں کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ کہ پھولوں والے راستے پر جنات کا بسیرا ہے۔ روڈ پر آ کر ہم نے دم لیا تھا۔ عادل نے بھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا تو میں نے سر ہلا کر اس کی تائید کی۔ اس دن میں گھر واپس آیا تو دادی کو بخار تھا۔ پہلے میں انہیں گاؤں کے بڑے پرانے اور تجربہ کار حکیم کے پاس لے گیا۔ دادی کو ہر بار انہی کی دوائی سے آرام آتا تھا۔ گھر واپس آئے تو سمینہ نے کھانا بنا رکھا تھا اور دونوں بچوں نے گھر میں دھمال ڈال رکھی تھی۔ دونوں سکون سے بیٹھ جاؤ، مجھے تمہاری آواز نہ سنائی دے۔ ماموں کے گھر آ کر زیادہ ہی سر پر چڑھ جاتے ہو۔ سمینہ نے دونوں بچوں کو ڈانٹ کر بٹھایا تو میں نے ٹوک دیا، بچے ہیں، شرارت اور شور شرابہ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب اس عمر میں ہم تو کرنے سے رہے۔ میں نے ہنس کر کہا تو سمینہ دادی کو سوپ پلاتے ہوئے بولی، شکر ہے کہ آپ کو عمر بڑھنے کا اندازہ تو ہوا۔ دادی کو بولوں گی کہ کل ہی چاچا اصغر سے نکاح کی تاریخ لے لیں، آخر اس جون میں آپ کی منگنی کو پورے 5 سال ہو جائیں گے۔ بات مشرق کی ہو رہی ہے مگر تم گھسیٹ کر مغرب میں لے گئی ہو۔ جب تک شہر میں گھر نہ بنا لوں شادی کا نام بھی مت لو۔ اس کی بات سن کر میں ذرا مضبوط لہجے میں بولا، اچھا بھائی کھانا کھا لیں، دادا پتہ نہیں کب آئیں گے، آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ سمینہ نے کہا تو میں ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سمینہ کے ہاتھ میں بھی دادی والا ذائقہ تھا۔ آلو گوشت ویسے بھی میری پسندیدہ ڈش تھی، سو میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور دل کھول کر تعریف کی۔
اور کھانے کے بعد سمینا کو کچھ پیسے انعام کے طور پر دیے تو وہ خوش ہو گئی۔ وقت گزر رہا تھا مگر دادا ابھی تک گھر نہیں لوٹے تھے۔ دادی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ دونوں بچے کھانا کھانے کے بعد اندھیرا پھیلتے ہی لحاف میں دبک کر سو گئے تھے۔ دادی بھی دوا کھا کر سو گئی تھی۔ تیرے دادا آ گئے گھر؟ کچھ دیر بعد دادی نے آنکھیں کھول کر پوچھا تو سمینا نے بتایا کہ نہیں آئے۔ وے پتر عنایت، دادی نے اپنی کڑک آواز میں مجھے پکارا۔ وہ اس انداز میں مجھے اس وقت پکارتی جب انہیں کوئی بہت ہی ضروری بات کہنی ہوتی۔ تیرے دادا کے رنگ ڈھنگ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے آج کل۔ مجھے دادی کی بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ نہیں دادی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے انہیں تسلی دینا چاہی تو وہ بولی، اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا کوئی شریف آدمی کا کام ہے کیا؟ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے پتر۔ کہیں تیرے دادا نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ دادی کے لہجے میں خوف واضح تھا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا دادی۔ دادا آپ جیسی خوبصورت اور وفادار بیوی کو چھوڑ کر بھلا دوسری شادی کیوں کریں گے؟ اس بار سمینا نے دادی کو تسلی دی، جبکہ مجھے ان کی بات پر ہنسی آ رہی تھی جسے میں نے مشکل سے کنٹرول کر رکھا تھا۔ سمینا کا بھی شاید ایسا ہی حال تھا، اور ویسے بھی ہم آپ کے علاوہ کسی دوسری عورت کو اپنی دادی مان ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیا آپ کو دادا کے ساتھ ہماری محبت پر بھی شک ہے؟ میں نے دادی کو جذباتی بلیک میل کرنا چاہا، مگر دادی نے جیسے میری بات سنی ہی نہیں تھی۔ وے عنایت، جا اور جا کر اپنے اس آوارہ گرد دادا کو لے کر آ۔ ہائے، سوکن کے خیال سے دل بیٹھا جا رہا ہے میرا۔ دوسری شادی کی تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس نورے کو۔ دادی غصے میں کہہ رہی تھی، یہ لو لالٹین اور جلدی سے جاؤ، دادی کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سمینا نے مجھے جلتی ہوئی لالٹین پکڑائی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ماچس بھی دے دو، کبھی یہ محترمہ بجھ کر میری دنیا اندھیر کر دے۔ میری بات سن کر سمینا نے مسکراتے ہوئے مجھے ماچس پکڑائی اور میں بڑبڑاتا ہوا چپل پہن کر باہر کی طرف چل پڑا۔ ایک تو دادا بھی نہ جلدی آ جائیں تو یوں مجھے رضائی سے نکل کر ان کی تلاش میں نہ بھٹکنا پڑے۔ میں چلتا جا رہا تھا، ٹھنڈی ہوا میرے بدن سے ٹکرا رہی تھی۔ سچ شکر تھا کہ گھر سے نکلتے وقت سمینا نے میرے کندھوں پر گرم شال ڈال دی تھی، ورنہ آج ضرور میری قلفی بن جانی تھی۔ میں چلتا ہوا ارد گرد نظر دوڑا کر دادا کو بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دادا کہیں دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے۔ میں چلتے چلتے تھک گیا تھا اور ایک بینچ قریب نظر آیا تو اس پر بیٹھ گیا۔ اب تو مجھے بھی لگ رہا تھا کہ دادا نے دوسری شادی کر لی ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اگر واقعی دادا نے دوسری شادی کر لی ہوئی تو انہیں دادی سے بچنے کے لیے اپنی خیر منانی چاہیے۔ میں انہی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ میرے سامنے درخت جو ہوا سے جھوم رہا تھا ہل کر بائیں جانب ہوا تو مجھے دور کہیں بہت سی روشنی دکھائی دی۔ میں تجسس کے مارے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر درخت کے پیچھے جا کر غور سے دیکھنے لگا۔ دور کہیں آگ جلا کر روشنی کی گئی تھی اور بہت سے لوگ ایک قطار میں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ میں کچھ آگے بڑھا اور معاملہ سمجھنے کی کوشش کی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دادا ان سب کے سامنے کھڑے کچھ کہہ رہے تھے۔ دادا اتنی رات گئے ان لوگوں کے ساتھ کیوں کھڑے تھے اور وہ سب مؤدب سے ان کے سامنے کیوں کھڑے تھے؟ ان دو سوالوں نے مجھے بے چین کر دیا تھا۔ میں کچھ آگے بڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پھولوں والا راستہ تھا۔ تو کیا دادا کی ان جنات سے دوستی ہو گئی ہے اور دادا اس دوستی میں دادی سے اپنا 50 سالہ رشتہ بھلا کر ان جنات سے تعلق بنا رہے ہیں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر ڈر اور ہر قسم کے خوف کو ذہن سے جھٹک کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے اندھیری رات میں نہ تو جنات کا خوف ستا رہا تھا اور نہ ہی ٹھنڈی برف سی ہوا میرے وجود پر کوئی اثر دکھا رہی تھی۔ آنسو نکل کر میرے گال بھگو رہے تھے، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف اپنے دادا ابو کی، جو اس وقت سر پر پھولدار ٹوپی پہنے اور ہاتھ میں اپنی لاٹھی تھامے پوری طرح جنات کی طرف متوجہ تھے، جیسے وہ بادشاہ ہوں اور باقی سب ان کی رعایا، یا پھر وہ سردار ہوں اور ہر ایک کی بات سننا ان کی ذمہ داری ہو۔ دادا، یہ سب کون ہے اور آپ ان کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے قریب پہنچ کر تیز آواز میں کہا تو دادا حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے تمہیں اس راستے پر آنے سے منع کیا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ دادا کے لہجے میں غصہ تھا۔ سردار، کیا ہم اس لڑکے کو آپ کا حکم نہ ماننے پر سزا دیں؟ ایک جن آگے بڑھا
اور دادا سے سوال کیا۔ ضرورت نہیں ہے، دادا نے سخت لہجے میں کہہ کر ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ یہ سب تمہارے دوست ہیں، انہیں غلط مت سمجھو۔ دادا نے میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھانے کے انداز میں کہا، تو مجھے جیسے کرنٹ لگا۔ آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ انہوں نے آپ کو اس وقت آپ کے گھر والوں سے دور یہاں کھڑا کر رکھا ہے۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو دادا نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور ان کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ سب میرے پیارے دوست کے بہت قریبی جنات ہیں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، انسانوں کی طرح جنات بھی رحم اور محبت کے اتنے ہی مستحق ہیں جیسا کہ انسان۔ وہ مزید بولے، میں ان کی محبت کو ٹھکرا نہیں سکا، اور صرف 2 دن گھر پر دیر سے پہنچنے کی وجہ سے بتاؤ تمہاری یا تمہاری دادی کی ایسی کون سی حق تلفی ہو گئی ہے بیٹا، جس کی وجہ سے تم مجھے اور انہیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ یہ سب سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا تھا اور میں نے دادا جان اور جنات سے معذرت کرنے میں دیر نہیں کی۔ میں معافی چاہتا ہوں دادا جان، ان سب سے بھی میں دل سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ کسی کے بارے میں غلط گمان اور بغض رکھنا واقعی بہت غلط بات ہے۔ شاباش لڑکے، تم ایک سمجھدار لڑکے ہو، اور تمہاری بات سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ہی ہمارے سردار کے پوتے ہو سکتے ہو۔ ہم اپنے دوست مہروش کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچنے تک یہی موجود ہیں۔ جس روز وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، ہم اور ہمارا پورا خاندان اپنے قبیلے میں واپس چلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جن نے آگے بڑھ کر کہا تھا اور اپنی انگلی سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکال کر میری طرف بڑھا دی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے دوست۔ میں نے انکار کیا تو وہ مسکرا کر بولا، تم ہمارے مہمان ہو اور پہلی ملاقات میں ہمارے ہاں بھی مہمان کو خالی ہاتھ نہیں رخصت کیا جاتا۔ اتنے پیار بھرے انداز پر میں مزید انکار نہیں کر سکا اور وہ خوبصورت اور مہنگی ترین انگوٹھی تھام لی۔ آپ لوگوں سے مل کر مجھے اچھا لگا ہے۔ کیا میں اب اپنے دادا کو یہاں سے لے جا سکتا ہوں؟ میں نے مسکرا کر کہا تو جنات بھی مسکرا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، دادا ابو بولے، واقعی رات کافی گہری ہو چکی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا تو سب جنات نے بھی ہاتھ ہلا کر الوداع کیا۔ میں نے بھی اسی انداز میں ہاتھ ہلایا اور دادا ابو میری طرف مڑے تو میں نے بھی قدم بڑھا دیے۔ چند قدم بڑھا کر میں جیسے ہوش میں آیا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ میں بے یقین سا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کسی جن اور آگ کے الاؤ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے حیرت سے دادا کی طرف دیکھا، جہاں حیرت کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو دیکھا تو ہیرے کی چمکتی انگوٹھی اس تمام واقعے کے سچے ہونے کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے میرا حیرت بھرا انداز وہ انجوائے کر رہے ہوں۔ پھر ہم معمول کی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ گھر پہنچے تو دادی سو چکی تھی اور سمینہ دروازہ کھولنے کے لیے جاگ رہی تھی۔ دوسری ہی دستک پر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ اس نے دادا ابو سے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ کھانا کھا چکے ہیں۔ وہ مطمئن ہو کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے روز آفس جانے کے لیے گھر سے نکلا تو رات والا واقعہ ہی میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آج میں بلا خوف و خطر پھولوں والے راستے سے گزر گیا۔ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ ایک پل کو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ درختوں کی شاخوں پر کوئی مجھے غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں نے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ اس دن میں شام کو گھر پہنچا تو دادا ابو بے چینی سے گھر سے باہر ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ دیکھ کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی غیر معمولی بات ہے۔ کیا بات ہے دادا ابو، سب خیر تو ہے؟ میں نے ان کے قریب آ کر پوچھا تو وہ بولے، خیر ہے بھی اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں کچھ اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ دادا جان آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو، دادا ابو نے آج کا اخبار میری طرف بڑھایا اور ایک خبر کی طرف اشارہ کیا۔ 6 آدمیوں کے قتل کے الزام میں ملوث شخص بہادر شاہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 4 قتل ثابت ہونے پر کورٹ میں سزائے موت سنا دی گئی۔ جلی حرف میں یہ الفاظ پڑھ کر میں نے دادا کی طرف دیکھا تو انہوں نے جیسے
مجھ پر حیرت کا پہاڑ گرا دیا۔ یہ مہروش کا قاتل ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا دادا، میں خوش ہو کر بولا۔ ہاں، آج مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا بیٹا، جہاں ہم بے بس ہو کر معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں وہاں انصاف ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، مگر جب حرکت میں آتی ہے تو ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیتی ہے، جیسے آج مہروش کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ دادا ابو کی آنکھوں میں اپنے دوست کو یاد کر کے آنسو آ گئے تھے۔ میں اب کھل کر جی سکوں گا بیٹا، مجھے سکون کی نیند آئے گی اب۔ تم جانتے ہو اتنے سال میں اس خیال سے پرسکون نیند نہ سو سکا کہ میں اپنے دوست کے قاتل کو اس کے انجام تک نہ پہنچا سکا، اس کے باوجود کہ میں جنات کی مدد سے اسے مزہ چکھا سکتا تھا، مگر میں نے کوئی غیر قانونی قدم نہ اٹھایا۔ شاید اسی صبر کا صلہ مجھے آج ملا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ میرا دوست آج بہت خوش ہوگا۔ دادا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کے لہجے اور آواز سے شکر گزاری عیاں تھی۔ انہیں پرسکون دیکھ کر میرے دل میں ڈھیروں سکون اتر آیا۔ ہمیں یہ خوشخبری جنات کو دینی چاہیے، میں نے کہا تو دادا ابو میرے ساتھ پھولوں والے راستے کی طرف چل دیے۔ سردیوں کے دن تھے، سو شام ہوتے ہی اندھیرا پھیل چکا تھا اور سب لوگ اپنے گھروں میں محدود ہو گئے تھے۔ پورا گاؤں سناٹے اور خاموشی کی لپیٹ میں تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو وہاں اندھیرے اور خاموشی نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ کل یہیں پر محفل جمی تھی اور آج کتنی خاموشی ہے اس جگہ، میں نے کہا تو دادا ابو نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ جنات اپنی بات پر ثابت قدم رہے ہیں اور یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے ہیں شاید۔ کچھ دیر تک دادا جان اداس سے کھڑے اپنے دوستوں کو یاد کرتے رہے، پھر ہم دونوں وہاں سے گھر کی طرف چلنے لگے۔ آج میری زندگی کا ایک اہم باب ختم ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب میں تمہاری دادی کی ساری شکایتوں کو دور کر سکوں، دادا جان نے مسکرا کر کہا تو میں ہنس پڑا۔ دادا جان، میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی شریف انسان ساری عمر اپنی بیوی کی شکایات کو دور نہیں کر سکتا۔ بات تو 100% درست کی ہے برخوردار، دادا جان نے قہقہہ لگایا۔ اسی طرح بڑے خوشگوار انداز میں ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ سمینا نے صبح اپنے سسرال جانا تھا، وہ اپنا سامان سمیٹ رہی تھی۔ کچھ روز مزید رک جاتی پتر، دادا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ منہ بسور کر بولی، رکوں تو تب نہ جب گھر میں بھر جائی ہو۔ بس کر دے سمینا، ہر بات کو موڑ کر میری شادی کی طرف نہ لے آیا کر، میں نے دو بدو کہا تو دادا ابو نے مجھے آنکھیں دکھائیں۔ سمینا پتر بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بہت جلد تیری شادی کی تاریخ رکھنے والی ہوں میں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں کہ اس عمر میں بھی چولہا چوکی سنبھالوں۔ دادی نے بھی ان دونوں کا ساتھ دیا تو میرے پاس سوائے خاموش رہنے کے اب کوئی اور راستہ نہ تھا، سو میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اور پھر دادی نے اپنا کہا سچ بھی کر دکھایا۔ فرحین ہماری زندگی میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوئی۔ اس نے دل سے دادا اور دادی کی خدمت کرنے کے ساتھ پورا گھر سنبھال لیا۔ میری شادی کے 1 سال بعد دادا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے منہ موڑ گئے۔ ان کے انتقال کے بعد دادی بہت اداس رہنے لگی تھی۔ مجھے کمپنی کی طرف سے پروموشن کے بعد گھر اور گاڑی ملی تو میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی اور ہم یہاں شہر میں شفٹ ہو گئے۔ آج بھی جب سمینا سے ملنے کے لیے گاؤں جاتا ہوں تو پھولوں والے راستے سے گزرنا نہیں بھولتا، کیونکہ جب بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دادا کے بہت سے دوست مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، جن کی دی انگوٹھی آج بھی میری انگلی میں موجود ہے، جس پر نظر پڑتے ہی مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جس رات میرے دادا جنات کے سردار بنے، بڑی شان سے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔